تقریباً 13 بچوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے. امتحان بھی ہوا ہے اور بچوں نے ماشاءاللہ پوزیشنیں حاصل کی ہیں. پہلی پوزیشن محمد ساحل ولد محمد انتظار. دوسری پوزیشن علی حسن ولد بھائی محرم صاحب. تیسری پوزیشن محمد فیاض ولد عبد اللطیف. اور جن بچوں نے تقریباً 13 بچوں نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے. محمد نعمان ولد چودھری عبد اللطیف. جلدی آ جائیں ماشاءاللہ. محمد عبداللہ ولد پرویز. نمبر 3 طلحہ ولد نثار احمد. نمبر 4 سیف اللہ ولد عمر حیات. محمد کاشف ولد مصری خان. محمد حسیب ولد محمد شعیب. سفیان ولد محمد ابو بکر. محمد زیان ولد محمد زاہد. محمد حسیب ولد غلام حیدر. محمد ابو بکر ولد محمد نصیر. محمد عمر ولد محمد بشیر. شیروز ولد محمد خالد. محمد یوسف ولد عبد الوارث. ان بچوں نے ماشاءاللہ تکمیل قرآن ناظرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. میں ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ماشاءاللہ یہاں مرکز توحید و سنت میں حفظ الناظرہ کی کلاس پڑھائی جاتی ہے. تو اپنے تمام توحیدی حضرات یہاں بچے بھیجیں تاکہ حفظ کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ بھی بنے اور یہ پیغام آگے چلتا رہے. ایک اعلان سماعت فرما لیں. جمعیت اشاعت التوحید و سنت ضلع ٹوبہ نوجوانان توحید و سنت کے زیر اہتمام 13 نومبر سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے چک 361 جس میں مفسر قرآن وکیل صحابہ مولانا محمد عطا اللہ بن علی صاحب، خطیب پاکستان علامہ آمن شعیب خان صاحب شرکت فرما رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے ہاں انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا. ایک اور اعلان 11 نومبر بروز سوموار صبح کا شہر میں جہاں بندہ نچیز ہوتا ہے وہاں انشاءاللہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں علامہ عطا اللہ بن علی صاحب اور علامہ آمن شعیب خان صاحب جدی بعد نماز ظہر انشاءاللہ. میں نے کہا چلو شرکت بھی ہو جائے اور اپنے احباب کو دعوت دے کے آتا ہوں. تو 11 نومبر بروز سوموار بعد نماز ظہر صبح کا شہر کے اندر ہی انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. احباب وہاں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل. اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے والا ہوں. داعی توحید و سنت، قاطع شرک و بدعت، جمعیت اشاعت و سنت کے مناظر حضرت مولانا علامہ خضر حیات بکری صاحب آپ کے سامنے مدلل محقق بیان فرماتے ہیں. ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر. ہاتھ بلند کریں. نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنت، نوجوانان توحید و سنت، علامہ خضر حیات بکری صاحب. نعرہ تکبیر.
سید الرسل سبحان اللہ على سید الرسل وخاتم الانبیاء سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تاریخ میں سے تقریباً 20 منٹ باقی ہیں، پھر تاریخ بدل جائے گی، اس لیے آج انشاءاللہ تقریر بالکل نہیں ہوگی۔ چند باتیں میں ذکر کروں گا، صرف جلسہ کرنے والوں کی اصلاح کی خاطر۔ یہ جو تاریخ رکھتے ہیں اس پہ میرے ساتھ سب کی دشمنی ہے کہ اس تاریخ پہ میرا بیان نہیں ہوتا۔ تاریخ جب بدلتی ہے تو اب کہتے ہیں بلا تاخیر۔ ابھی میرا بیان بلا تاخیر 12 بجے کے قریب شروع ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ نہیں جلسوں کا، جلسوں کا یہ طریقہ کار نہ بیان کرنے والا اس طرح کوئی چیز بیان کر سکتا ہے، نہ سننے والے سن سکتے ہیں۔ کم از کم جلسے کا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی ترتیب ہو۔ تو اب میں 20 منٹوں میں آپ سے کیا بیان کروں؟ آپ نے تو ابھی سو جانا ہے اور ہم نے سفر کرنا ہے، پھر کل 3 پروگرام اکٹھے ہیں۔ تو چلو میں کوشش کرتا ہوں، لیکن آج کی تقریر کرا سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانشراح کی ایک آیت پڑھی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو بیان کیا، 3 انعامات کو بیان کیا، 1 تسلی اور بشارت کو بیان کیا، اور 1 ڈیوٹی اور فریضہ کو بیان کیا۔ یہ 4 چیزیں سورۃ الانشراح میں بیان ہوئی۔ 3 انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلا انعام فرمایا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ علماء جانتے ہیں اس انداز کیا مزہ ہے، کیا پیار۔ قاضی شارح لک صدرک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے اقدس کو کھول نہیں دیا؟ الم
نشرہ، اس انداز میں اللہ رب العزت نے محبوب مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان کا ذکر کرتے ہوئے خاص اعلان کیا، اور اس اعلان کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے ایک اور مقام دیکھتے، حضرت موسیٰ پیغمبر، کلیم اللہ پیغمبر، شان و عظمت والے پیغمبر جب فرعون کے دربار میں جانے لگے اور اس ظالم بدماش کے دربار میں جا کے طاقت کے لیے تشریف لے جانے لگے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، اسی کو بند کر دو۔ یہ سروں پہ کام رکھتی ہے، ہمارا سروں سے تعلق نہیں، سیدھا سیدھا لاؤڈ سپیکر رکھو۔ اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انہو طغى، انہو طغى۔ ساڑھے استاد مانا کر دے ہم اس دے سرے حرام چڑھے، ہوں دے نا حکمرانہ دے سر دے کے چڑھتا حرام چڑھتا، انہو طغى، وہ پھٹ گئے، پھٹیا بدماش، جاؤ اس کے دربار میں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی جہنم میں جا رہا ہوں، حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میری جنگ معروضات ہے۔ پہلی عرض و معروض یہ ہے رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اب معنی سمجھ آئے گا شرح لی صدری کا، اشرح لی صدری، شرح صدر کا معنی کیا ہے؟ فرعون کا دربار، وہ ظالم مطلق العنان بدماش، جس کا خوف، جس کا روب پورے ایریا پہ داری، حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض یہ کرتے ہیں کہ میرا مولا میں وہاں دعوت لے کے جاؤں گا، تیری توحید کے ڈنکے بجاؤں گا، تیرے مسئلے کو کھول کے بیان کروں گا، لیکن وہاں پر تحت الاسباب اس کا روب بھی ہوگا، اس کی فوج بھی ہوگی، اس کی حکمرانی کا دبدبہ بھی ہوگا، اور اس کی ظاہری پاوریں بھی ہوں گی، اور جب روب ہو، جب خوف ہو، جب ہیبت ہو تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اور جب سینہ تنگ ہو زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو اس لیے عرض کرتی ہے میرا اللہ اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی روب والے کا روب میرے سینے میں نہ رہے، کسی خوف دلانے والے کا خوف میرے دل میں نہ آئے، کسی کا دبدبہ، کسی کی ہیبت، کسی کا حجاب، کسی کا جھانکا میرے سینے پہ نہ آئے، تاکہ سینہ کھلا ہو اور مسئلہ بھی کھول کے بیان کروں۔ رب اشرح لی صدری، فرق اتنا ہے جہاں موسیٰ کلیم اللہ رب سے مانگ رہا ہے رب اشرح لی صدری، اور اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو فرمایا میرا محبوب تو منگیا بھی کوئی نہیں، علم نشرح، یہ آسا کھول نہیں دیتا، علم نشرح لک صدرک، یہ معنی ہے علم نشرح کا۔ اور یہی فرق ہے شان محبوب اور شان کلیم میں، وہ مانگ رہے ہیں، انہوں نے مانگا نہیں، توجہ ہے نا؟ تم بھی سو تو نہیں گئے، چپ، نعرے نہیں لگائے۔
تم لوگ ربی شرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، یسر لی امری، اور میری دعوت والا کام آسان کر دے، یسر لی امری، مسئلہ پہنچانے والا کام یہ آسان کر دے۔ معلوم ہوتا ہے بڑا مشکل ہے، مسئلہ حق کو پہچانا یہ آسان نہیں، بڑا مشکل ہے۔ مسئلہ حق پہنچانے کے لیے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، روب بھی نہیں ہونا، مسئلہ حق میں آڑ بننے والی چیزیں، کسی سے آدمی ڈر جائے، کسی کے ڈنڈے سے ڈر جائے، کسی کے علم سے ڈر جائے، مسئلہ نہیں پہنچے گا۔ کسی کے بڑے پیٹ سے ڈر جائے، مسئلہ نہیں پہنچ سکتا۔ ڈر، لالچ آ گیا، اور لالچ میں یہ بھی ہے کہ مجھے پیسے ملے، مجھے داد ملے، اور میری آئندہ سال پھر تقریر جہاں ہو، ذریعہ تجارت ہو۔ یہ تو شکر ہے کہ تم اشاعتی کو پیسے دیتی کوئی نہیں ہو، یہ بھی اللہ کا پتہ نہیں، اس لیے اشاعتی خطیب کا مسئلہ خالص ہوتا ہے۔ تو لالچ آ جائے، خوف آ جائے، اسی لیے بات پھیل رہی ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں جہاں بھی وہاں پر ایک جملہ اللہ نے نہیں ذکر کیا، وہ صرف ایک وصف کے ساتھ ہے، داعین الی اللہ بإذنہ، داعین الی اللہ بإذنہ۔ یہ بإذن کا لفظ جہاں آیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت الی اللہ یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ قبروں کی طرف دعوت دینا آسان، گھوڑے کی طرف دعوت دینا آسان، شخصیات کے تحفظ کی طرف دعوت دینا آسان، اور ہر مسئلہ آسان، کی توحید والا مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ یہ مسئلہ آسان نہیں ہے، یہ نغمہ ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، اس کے لیے اللہ دل بھی چنتا ہے، زبانیں بھی چنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن، یہ جملہ سنانا چاہتا تھا۔ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، میرے پیغمبر بڑا بھاری مسئلہ، مشرکوں جڑے مسئلہ تو بیان کرتے ہیں نا، مشرکان دیا ہڈیاں بھی دکھ دی ہے، درج وٹ پونے کابر علی المشرکین، یہ مسئلہ بڑا بھاری۔ یا اللہ پھر مانے گا کون؟ فرمایا ہاں، یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یونیب۔ ایک مقام پہ من اناب، فرمایا یجتبی، میں آپ کھینچ لینا، کھینچ لیتا ہوں۔ یجتبی، اجتباء کا معنی چون گھرنا، چڑنا۔ کدے باغ جاؤ، کئی پھل گرے، کئی کانے کیڑے لگے، تے کئی بڑے خوشبودار تے تازہ، تے
باغ وچ جامن والا بندہ وچوں سالم چن لیندا ہے تے کیڑا والے چھوڑ دیندا ہے. یہ تو تمثیل تفہیم کے لیے صرف یجتبی فرمایا میں چنتا ہوں اور یہ چناؤ انتخاب رنگ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. اگر رنگ کی بنیاد پہ انتخاب ہوتا بلال رہ جاتا, سبحان اللہ. ابو لہب نمبر لے جاتا, بلال رہ جاتا, ابو لہب نمبر لے جاتا. اور یہ انتخاب پیسے مال کوٹھی قومیت کی وجہ سے نہیں ہوتا. اگر قوم مال پیسہ اس کی بنیاد ہوتی تو سلمان رہ جاتا, ابو جہل نمبر لے جاتا. سلمان فارسی رہ جاتا, ابو لے جاتا. فرمایا نہیں, رنگ پر بھی نہیں, مال پہ بھی نہیں, کوٹھیوں پہ نہیں, نسب پہ نہیں, قوم پہ نہیں, صرف ایک معیار ہے اس لینے کا, اس چننے کا, اس اتباع کا. فرمایا یہدی الیہ من ینیب, جو آدمی جس علاقے کا ہو, جس رنگ کا ہو, جس قوم کا ہو, جس قبیلے کا ہو, صرف ایک نقطہ پیدا کر لے, اپنے دل میں طلب پیدا کر لے کہ میرا مولا جو حق ہے کرنے کے لیے تیار ہوں, حق کو قبول کرنے میں جماعت کا لحاظ بھی نہیں کروں گا, پارٹی کا لحاظ بھی نہیں کروں گا, ملا کا لحاظ بھی نہیں کروں گا, پیر کا لحاظ بھی نہیں کروں گا, بڑے کا حال اس کا لحاظ بھی نہیں کروں گا, دنیا کی کسی طاقت کا لحاظ نہیں کروں گا. جو حق ہوگا ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا, لیکن حق پہ کٹ جاؤں گا, مر جاؤں گا, پیچھے ہٹوں گا نہیں. فرمایا یہ جذبہ جو بھی پیدا کرتا ہے یہدی الیہ من ینیب, یہ درجہ پیدا کرنا, طلب پیدا کرنا تیرے دل کا بس کا کام ہے, تیرا کسبی کام ہے. اور کسی کو روم سے کھینچ لینا, کسی کو حبش سے کھینچ لینا, کسی کو فارس سے کھینچ لینا, کسی کو عجم سے کھینچ لینا, چاہے قوم کوئی بھی ہو, یجتبی الیہ من یشاء, یہ میرے مالک کا کام ہے. تیرا کام ہے اپنے دل کا بھانڈا سیدھا کرنا. کام بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل. اس لیے حضرت موسیٰ کہتی ہیں یسر لی امری, اللہ میرا امری اے دعوت والا کام یہ آسان کر دے. یسر لی امری. آگے واحلل عقدۃ من لسانی. واہ حضرت شیخ القرآن, سبحان اللہ. واقعی تو شیخ القرآن تھا. یہاں پر معنی کیا کیا, عجیب معنی. واحلل عقدۃ من لسانی, اللہ میرا چھاکا لا دے. واحلل عقدۃ من لسانی, اللہ میرا چھاکا لا دے تاکہ اس بدمعاش کے سامنے میں مسئلہ بیان کروں. ربی اشرح لی صدری, میرا سینہ کھول. آگے تین چیزیں ذکر کی, دو چیزیں, ایک یسر لی امری, دوسرا واحلل عقدۃ من لسانی. یہ اسی شرح صدر کی تفسیر ہے. سینہ اس طرح کھل جائے کہ میری دعوت آسان ہو جائے, زبان میری فصاحت بلاغت کے ساتھ چلنے لگ جائے. سینہ تنگ ہو تو زبان بند ہوتی ہے, سینہ کھلا ہو تو زبان میں بھی فصاحت رہتی ہے. یہ اسی رب اشرح لی صدری کی تفسیر ہے. آگے فرمایا اجعل, سبحان اللہ. اجعل لی وزیرا من اہلی, اجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی.
ہارون اخی، آپ کے یہاں ملک کا ایک بدماش ہے، اس نے کتاب لکھی خلافت ملوکیت، اور اس نے لکھتا ہے کہ حضرت عثمان کنبہ پرور تھے، اپنے قریبیوں کو عہدے دیے، رشتہ داروں کو عہدے دیے۔ میں نے کہا اگر قابلیت ہو رشتہ داروں کو عہدے دینا عیب ہے؟ سوچ لو، سوچ لو، اگر قابلیت ہو رشتہ داروں کو عہدے دینا عیب ہے؟ اگر عیب ہے نا تو پھر یہ اعتراض حضرت عثمان پہ نہیں، یہ اعتراض موسیٰ کلیم اللہ پہ ہے۔ کیا کہتی؟ ہارون اخی، اللہ میرا وزیر بنا کہ میرے بھائی ہارون کو، ہارون اخی۔ اب کوئی اور بھی ہو مودودی صاحب جی، اور تھوڑے لوگ ہیں بسرے، شکر ہے اے نہیں، اور واسطے کیوں نہیں منگے جاتے؟ ہارون اخی، یہ کنبہ پروری ہو گئی، چلو بہرحال راز نہیں ہو رہے۔ ہارون اخی، یہاں پر ذرا توجہ کر اور واپس آ۔ الم نشرح لک صدرک، آگے ووضعنا عنک، بولو بولو، عنک وزرک، وزرک اجعل لی وزیرا، وزیرا وزرک۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ میرا وزیر بنا دے، میرا کیا بنا دے؟ وزیر بنا دے۔ وزیر کا معنی بوجھ اٹھوانے والا، بوجھ اٹھوانے والا، وزر کا معنی بوجھ، وزیر کا معنی بوجھ اٹھوانے والا۔ اللہ مجھے وزیر دے۔ حضرت موسیٰ وزیر مانگ رہے ہیں، اجعل لی وزیرا، اور با محمد مصطفیٰ کی شان، آپ کا مقام، فرمایا وضعنا عنک وزرک، وضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ اٹھا دیے۔ اور وہ اٹھائے کیسے؟ اس کی تفسیر کیا ہوئی؟ فرمایا وزیر راجا فی الارض، فرمایا میرے دو وزیر میرے رب نے مجھے دیے ہیں، دو وزیر زمین میں، دو وزیر آسمانوں کے، اور جو دو وزیر زمین والے ہیں ان میں پہلا وزیر ابو بکر صدیق۔ شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا عمر فاروق، شان سیدنا عثمان، شان سیدنا علی، مسلک حق جمعیت اشاعت توحید و سنت، فاضل اسلام مولانا علامہ خضر حیات صاحب بکری۔ بس کر دو، پھر نعرہ نہیں لگانا، بالکل جو میں پوچھوں وہ بتاؤ۔ میں خطیب الحمدللہ نہیں ہوں، میں ایک مدرس آدمی ہوں، اور آپ کو مسئلہ میں نے پڑھانا ہے تاکہ آپ کو سورت کا خلاصہ سمجھ آ جائے۔ توجہ ہے؟ وہ وزیر مانگ رہے، اجعل لی وزیرا مانگ رہے، اور دوسرے مقام پہ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرا اللہ، میں جب جاؤں گا میں مسئلہ بیان کروں گا، فرعون کے درباری ملا، درباری چوکیدار، عوام چودھری، سارے گنڈے، وہ بولیں گے یا کافرین کا منکر۔ یہ سوال ہوا ہے، فرعون نے کیا۔ جب حضرت موسیٰ نے جب مسئلہ بیان کیا تو فرعون نے کہا اگر تیرا مسئلہ سچا ہے ما بال القرون الاولی، اچھا پہلے سارے اکابر جھوٹے تھے،
بتا مال القرون، اگر تیرا مسئلہ سچا ہے کہ رب کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اگر یہی مسئلہ سچا ہے مال القرون، پھر بتا فلانا بزرگ فلانا اکابر وہ کہاں گے؟ یہ سارے کافر تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا علمھا عند ربی، فرمایا بے ایمانہ پچھلوں کو چھوڑ، وہ گئے گزر، اور ان کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یہ آج جو کہتے ہیں نا اکابر اکابر اکابر، یہ سارے فرعونی گنڈے خدا کی قسم، لیکن انہوں ٹکرے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دے، وہاں تو بڑا مناظرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی، اور حضرت ابراہیم کے سامنے جب آئے نا اسی مسئلہ سما میں، حضرت ابراہیم نے پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعون۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ سما مولی خضر چھڑتا ہے، ہم تو بالکل شریف بے ایمان ہیں، ہم تو اس مسئلے کے قریب بھی نہیں جاتے، یہ مولی خضر کا مسئلہ ہے، یہ مولوی خضر کا مسئلہ نہیں، یہ خدا کے قرآن کا مسئلہ ہے۔ اور یہ ابراہیم خلیل اللہ کا مسئلہ ہے، سب انبیاء کا مسئلہ ہے۔ کیا پوچھا؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، اور جڑے پکارتے ہو کوئی سن دے ہیں نا، یہ کس مسئلہ چھڑا؟ حضرت ابراہیم، سبحان اللہ۔ آگے انہاں کہا وجدنا علیہ آباءنا، ساڑھے سارے اکابر سمادے کائے، سارے بزرگ سمادے کائے۔ حضرت ابراہیم پوچھا نا حال یسمعون، کہ بل، یہ بل دا معنی ہوندے بل، بل چھوڑو مسئلہ نہ چھیڑو، سننا اللہ، اور مسئلے کرو، اس مسئلے رامن دے بل للإجلال، انہوں رامن دے، اے نہ کر، یہ ساڑھے اکابر دا اجماع ہے، اتفاق ہے، آئے اللہ دے خلیل۔ اچھا بزرگاں دا بھی یہ عقیدہ نہیں، اے جڑے بڑے بزرگ ہیں تو آتے یہ بھی سارے سنن دے قائل ہیں، انہاں آخر جیا سارے الفینا وجدنا، سارا دا اتفاقی دی اجماعی عقیدہ۔ فرمایا پھر سنو لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فتسی بھی پکے کافر، کہ تھوڑے اے بزرگ تو بڑے کافر ہے۔ قرآن یہ نہیں، لقد کنتم انتم، بول انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کھلے گمراہ پکے کافر ہے۔ او واپس آ جا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں میرا اللہ وہ بڑا بدمعاش ہے، فرعون بڑا ذلیل رذیل ہے، بڑا ظالم ہے، میں جب جاؤں گا سارے لوگ میرے مقابل آئیں گے اور کہیں گے کہ فلانے بزرگ نے یہ کہا، فلانے اکابر نے کہا، باپ دادا نے کہا، وہ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ مجھے ایسا وزیر دے یصدقنی، بولو کیا یصدقنی، جو میرا صدیق بن جائے، یصدقنی جو میری تصدیق کرے، جو میرا صدیق ہو۔ موسیٰ پیغمبر وزیر مانگ رہے ہیں، اور وزیر بھی کون ہو؟ یصدقنی، جو صدیق بھی ہو، جو مصدق بھی ہو، میری تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ وہ محمد مصطفیٰ تیری شان، تیری عظمت، تیرے مقام پہ قربان جاؤں۔ وہاں موسیٰ کلیم
صدیق کے نام سے جلے وہ بھی بے ایمان. بول. جو صدیق کے نام سے جنگ والا بول. جو صدیق کے نام سے جلے وہ بھی. جو صدیق کے کام سے جلے اور جو صدیق کے فام سے جلے. اشاعت التوحید کا عقیدہ ہے صدیق کے نام سے جلنے والا وہ بھی شیطان, صدیق کے کام سے جلنے والا وہ بھی شیطان, صدیق کے فام سے جلنے والا وہ بھی پکا بے ایمان. حق ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدیق کا نام آئے دل ٹھنڈا ہو جائے. سبحان اللہ. صدیق کا کام آئے. بول بول بول. صدیق کی اذان آئے. صدیق کی جماعت کا جنازہ آئے. صدیق کی جماعت کا ربیع الاول آئے. بول بول. کیا ہے یہ؟ صدیق کا کام ہے. اور 12 ربیع الاول کو عید ملانے والا بھراوا ذرا سوچ, یہ عید صدیق کے کاموں میں ہے یا نہیں؟ فیصلہ کر لے. اور جب صدیق کا یہ کام نہیں, صدیق تو 12 ربیع الاول کو رو رہا تھا. رویا کہ نہیں رویا؟ صدیق روئے اور تو عید جشن منائے, تو حلوے کھائے. تو معلوم ہوتا ہے تو صدیق کے کام کا دشمن. اگر صدیق اکبر میرے نبی کا سب سے بڑا عاشق, سچا عاشق, صدیق اکبر سب سے بڑا محب, صدیق اکبر سب سے بڑا وفادار, صدیق اکبر اتقل امہ, صدیق اکبر خلیفہ بلا فاصل اور اللہ کی رضا میں پہلا نمبر, ایمان میں پہلا نمبر, محبوبیت میں پہلا نمبر جب صدیق کا ہے, پھر آپ فیصلہ کر یہ تیری 12 ربیع الاول والی عید صدیق نے منائی یا نہیں منائی؟ پھر صدیق کا کام ہے نہ منانا. صدیق کا کام کیا ہے؟ اونچا بول. کیا ہے؟ منانا یا نہ منانا؟ یہ تو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا. رینٹ کے خطیبوں کی بات نہیں کر رہا. 200 مولوی اس دفعہ تھوڑا بڑھ گئے نہیں, 221 مولوی بڑھ گیا. انہوں نے اقرار کیا کہ یہ عید میلاد بھی نہیں, محفل میلاد 604 ہجری میں شروع ہوئی. یاد کر لو 600, اونچے بولو 604 ہجری. مکہ میں نہیں, مدینہ میں نہیں, عراق کے شہر موصل میں شروع ہوئی. ان 221 مولویوں میں احمد رضا خان بھی ہے, پیر کرم شاہ بھیرے والا بھی ہے, مفتی احمد یار خان گجراتی بھی ہے, غلام رسول شہیدی بھی ہے. 221 مولوی. آج تمہیں کیا کہتے ہیں؟ جبریل جھنڈیاں لائیاں تے اللہ عید منائی. اے حلوے خورا, کیوں امام کو ذلیل کرتا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ یہ 221 ملوانے بڑے بڑے علامے ذمہ دار کہتے ہیں 604 ہجری کو شروع ہوئی محفل میلاد, اور مکہ میں نہیں, مدینہ میں نہیں, موصل شہر عراق کا وہاں سے شروع ہوئی, اور وقت کے ایک بادشاہ نے شروع کروائی. وقت کے ایک اور بادشاہ بھی ملک المظفر. سب کھرا کڑے تو پورا کڑے, پورا کھرا کڑے. ملک المظفر شروع کروائی, اور مولوی سب کہتے ہیں ہے بدعت. ہے کیا؟ لیکن سونی بدعت.
تبیان القرآن والے نے لکھا ہے سب سے نیک بدعت، نیک بدعت ہوں سان پتہ لگا کہ کچھ بدعتاں بھی نیک ہو رہی ہیں. ولی اللہ بدعت، نیک بدعت. اب لوگ بیچارہ سادہ مولوی صاحب کہتے ہیں ہے بدعت، ہے ذرا سوڑی بدعت، سوڑی بدعت نیک بدعت. میں کہ سوڑی کیوں کہ حلوہ ملدا، سوڑی بدعت کیوں کہ ربیع الاول مولویوں کی تجارت کا مہینہ ہے. یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ ان میلاد والے بزرگوں سے پوچھو، ایک ایک مولوی 50,000 روپیہ لے رہا ہے. یہ تو ہم فقیر ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں ان اجریہ الا اللہ. ورنہ وہ میلادی ملا میں دکھاؤں گا جو 1 گھنٹے کا 3 لاکھ روپیہ ریٹ ہے. آخر بدعت حسنہ کیوں نہ بنے؟ جہاں 1 گھنٹہ 3 لاکھ کا ہو تو سونی بدعت تو ہے، بدعت حسنہ. اس لیے ملا ڈاکہ نہ ڈال. اور پھر شعر کیا پڑھتا ہے؟ شعر تمہیں آتا ہے بڑا سور لگا کے، سوائے ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہے ہیں. عشق رسول دا معیار میں نے کہا یہ بک بک چھوڑ دے. روپیہ 3 لاکھ لے یا 3 کروڑ لے. ایک مولوی صاحب اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے بڑے تم تراک سے مجھے کہا آپ شرائط طے کریں، بل رسالہ بل مکالہ، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا کہ شرطیں طے کروں گا. 3 تاریخ سے میں نے اسے دی اور میں نے کہا آپ کے جامعہ امینیہ کے اندر آ کے شرطیں طے کروں گا. 5 کلپ ہو گئے، ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ میں فارغ نہیں ہوں. واقعی بدعت حسنہ میں مشغول ہے، فارغ نہیں ہے. بدعت حسنہ. اب میں نے اعلان کر دیا، میں نے کہا کہ مناظرے کا مکان بھی میرے ذمہ اور تیرے افراد کی مہمان نوازی بھی میرے ذمہ. ڈیٹ اپنی مرضی کی دے کے پنڈی آ جائے. بات میری سنو، 16 منٹ اوپر ہو گئے. سمجھو ہے نا. آج تو میرا دل تھا تقریر پر، لیکن انہوں نے خراب کی ہے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. تو جو بدعت حسنہ میں آکے مولوی تو کیڑے اسیشن تو بول رہے ہو؟ بدعت حسنہ ایک کیڑا اسیشن ہے؟ میں قرآن میں کیا کہ قرآن بولا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن نے بتایا کائنات والوں میرا محمد خود سونا، میرا نبی خود سونا، کہ عمل وہ سونا اسوۃ حسنہ، اور جس نے مور میرے پیغمبر دی موجود ہو گئے، جس نے پیغمبر دی مور نہیں اس عمل حسن آ نہیں سکتا، کیونکہ حسن کا برکت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھ مولوی مہرہ لابے سڑپ نہیں آندا، پیر مہرہ لابے حسن نہیں آندا، ہر دنیا دے چودھری مہر لابے حسن نہیں آندا، اور صدر وزیر مہر لابے حسن نہیں آندا. عمل میں حسن آسی کہ تا آسی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی سب تو سونا، کہ عمل وہ سونا، اور جس نے سونے دی سونی
نہیں مہر موجود ہے. اصل حسن تے مندی اسی ہے. یہ آخ تو فلانے مولوی لکھا, فلانے بابے لکھا, فلانے میں آکے بابا دا پہلے حسن ثابت کر. کوڑھاں دی گل اسی نہیں مندے, اسی سونے دی گل منسا. اچھے بولو کس دی گل منسا؟ سونے دی گل منسا. یہ عمل وہ سونا جس تے سونے دی سونی مہر موجود ہے. اور یہ تے قرآن بولا, میرے سونے دا فرمان بھی سن. فرمایا کل بدعت ضلالہ, کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا, وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا. کتاب السنہ سند کا میں ذمہ دار, سندہ صحیح, سند بھی بالکل صحیح. فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی, اگرچہ لوگ لیبل لگائیں تمہیں دھوکہ دیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے, یراہا الناس حسنہ, لوگ اسے حسنہ سمجھتے ہو, تب بھی وہ گمراہی ہے. کل بدعت. اور اللہ کے محبوب جمعے کے ہر خطبے میں پڑھتے تھے, مسلم شریف اٹھا, جمعے کے خطبہ میں پڑھتے تھے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وآسن الحدی حدی محمد, آسن الحدی حدی محمد, سب سے بہترین سونا طریقہ طریق محمد مصطفیٰ کا. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. دین کے ہر نمی چپر وہ گمراہی, کہ ہر گمراہی جہنم لے جان والی, وہ بدعت تے گمراہی, اور بدعت تے حسن نہیں مولوی. حسن میرے نبی دے طریقے میں سنت ہے. اسی لیے مجدد الفسانی نے مکتوبات میں لکھا تھا اسی بات پہ. مجدد کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ حسنہ حسنہ. مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتی ہیں کہ میں نے بڑا توجہ کی, لیکن میں فقیر یہ فیصلہ کرتا ہوں کسی بدعت میں حسن نہیں, حسن ہے اتباع محمد مصطفیٰ. بدعت سونی نہیں ہوتی. امام مالک نے لکھا, الاعتصام شاد بھی اٹھا, امام مالک نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ, جو اسلام میں کوئی نئی بدعت نکالے اور پھر تعبیر کرے کہ یہ بدعت حسنہ ہے, یہ سونی بدعت ہے, فرمایا قد زعم ان محمد خان الرسالۃ, اس ظالم نے گمان یہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے رسالت میں خیانت کی ہے. یہ نیکی تھی لیکن اللہ کے محبوب نے بتلائی نہیں ہے. او واپس آ جاؤ. صدیق کے نام سے جلے بے ایمان, صدیق کے کام سے جلے, اور صدیق کے فہم سے جلے. ذرا ڈلے بولے ہو, مجھے بولو. انک میت وانہم میتون. صدیق نے حیات میں پڑھی یا وفات ثابت کرنے کے لیے پڑھی؟ بول. اب جو بے ایمان کہے کہ انک میت وانہم میتون, یہ آیت حیات النبی کی دلیل ہے, وہ ایسا ظالم ہے کہ صدیق کے فام سے ٹکرا رہا ہے, وہ اسی درجے کا بے ایمان ہے. جو صدیق کے نام سے جلے تو بھی بے ایمان, جو صدیق کے کام سے جلے تو بھی بے ایمان, جو صدیق کے فام سے جلے تو بھی بے ایمان. تو جو ہے ناراض نہیں تھی دیتے. توجہ کر, او واپس آ جا جو سدے کو نہیں ہے نا. ذہن میں موسیٰ کلیم اللہ نے مانگا رب شرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. یہ دعا مانگی. اب کسی کو آؤ فرمایا علم نشرح لک صدرک. سبحان اللہ. علم نشرح لک صدرک. میرے محبوب آپ نے مانگا بھی کوئی نہیں، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سبحان اللہ. اور پھر کیسے کھولا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے کھولا دنیا کے بڑے بڑے فرعون ٹکرائے، ابو جہل، ابو لہب، دنیا کی طاقتیں، مولوی، پیر، یہودی، نصرانی، چودھری، مکہ کے بدماش بڑے بڑے میرے نبی کو ڈرانے کے لیے بھی آئے، لالچ دینے کے لیے بھی آئے، میرے پیغمبر کو مرعوب کرنے کے لیے بھی آئے. تینوں طریقے استعمال کیے. روب بھی ڈالنے کی کوشش کی، ڈرانے کی بھی کوشش کی، لالچانے کی بھی کوشش کی، لیکن علم نشرح لک صدرک کا انعام وہ تھا. اللہ نے میرے محبوب کے سینے کو اس طرح کھول دیا کہ ساری کائنات اپنے زور لگا کے اپنے ہمتیں ہار گئی، لیکن سینے اکنت پر نہ روب کا اثر ہوا، نہ خوف کا اثر ہوا، نہ کسی بڑے کی بڑائی کا دھاگا ہوا. میرا محبوب اکیلا ہو کے پوری کائنات کو للکارتے رہے، پوری کائنات کو مسئلہ سمجھاتے رہے، اور للکارا کس انداز میں فرمایا فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سبحان اللہ. فَادْعُوهُمْ. تم کہتے ہو بچو بچو سنتے، دورو نہیں تے دیرو. آؤ کسی نبی کی قبر پہ، آؤ کسی ولی کی قبر پہ، فَادْعُوهُمْ. آ کر ذرا میرے سامنے پکار، بول جھنگ والا میرے. فَادْعُوهُمْ. تم تو کہتے ہم جاتے ہیں، آوازیں بھی آتی ہے. فَادْعُوهُمْ. پکارو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. اور میرے سامنے وہ ذرا جواب دے. پکارو. ان کنتم، اگر تم سچے ہو. تم بھی جو کہتے ہیں نا مردے سنتے ان کو کہا کرو فَادْعُوهُم. چل قبرستان تے فَادْعُوهُم. سارے بولو فَادْعُوهُم. پکار میرے سامنے، پکار میرے سامنے. فَادْعُوهُم فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. چاہیے کہ جواب دیں. ان کنتم صادقین. خدا کی قسم مولوی ڈرم پورا زہر تک پی کے مر جاتی، کدے تیرے نال قبر دے آمنا سے تیار نہ ہوتی. فَادْعُوهُم. تھکے ہو؟ مریدوں کو کہتے ہو رات کو بابا ملا تھا، مریدوں کو کہتے ہو جھنگ والی بیر کا پتھر گرے تے دھی جم دیئے، تے بیر گرے تے پتر جمدا، تے بابا نکل کے ملتا. آ میرے سامنے جھنگ والا آ، سلطان باہو کی قبر پہ آ. فَادْعُوهُم فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. میرے سامنے بلا، میرا سلطان باہو جواب دے. سبحان اللہ. پکار میرے سامنے. علم نشرح لک صدرک. سینہ کھول دیا اور فرمایا لہو دعوت الحق. سبحان اللہ. لہو دعوت الحق. سبحان اللہ. علماء جانتے ہیں لام اختصاص کا ہے، لہو کی تقدیم حضر کے لیے ہے، اور حق اللہ. فرمایا پکار کے لائق ہونا یہ اسی کا خاصہ ہے، بے شک. اس کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں. بے شک. انہوں نے کہا ہمارے بزرگ پکارتے رہے. حضرت سلیمان کی کتابیں دیکھیں، وہ جادو کرتے اور جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے. تم کہتے ہو لہو دعوت الحق. حضرت سلیمان پکارتے رہے. فرمایا سنو، ما کفر سلیمان ولکن
الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ما ساہرا نہیں ما کفرا، ما ساہرا نہیں ما کفرا، غیر اللہ کو پکارنا ہاتھ تو مشکلوں میں، اسی کا نام کفر ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ یہ کام سلیمان پیغمبر نے نہیں کیا۔ اور کتابڑیاں پیش کرنے والوں، کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور محمد پیش کرنے والوں، اور رسالے پیش کرنے والوں، اور کتابڑیاں پیش کرنے والوں، حضرت سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا۔ کس نے کیا؟ ولیکن الشیاطین، ماسٹر وغیرہ، ولیکن الشیاطین، شیطنت کے ماسٹروں نے، ماہرین شیطنت نے یہ کتابیں آپ کو لکھ کے تے حضرت سلیمان دے متھے لا دی دیا، انہوں نے ذمہ لایا۔ الم نشرح لک صدرک، وہ بولے اچھا، سارے انبیاء میں بتا کے گئے مشکل آئے تو ہمیں پکارو، حاجت آئے تو ہمیں پکارو۔ میرے معلوم نے فرمایا، اب یہ سوال کوئی معمولی نہیں تھا کہ ہمیں تو انبیاء کی تعلیم ہے، حضرت عیسیٰ نے ہمیں کہا، بی بی مریم نے کہا، حضرت عزیر نے کہا، جب مشکل پڑے نا، حاجت پڑے، مجھے پکارو۔ جیسے آج بے ایمان کہتی کہ 2 رکعت پڑھو نا نماز، کہ وقت 11 قدم چلو بغداد علیہ پاس، بات آکھو اے پیر جیلانی، آدم کے نہیں جاتے، اس کا نام بھی رکھے صلاۃ غوثیہ۔ اس نے کو لوگ پوچھ بھئی نماز دے بیچ کے پڑھے ایاکا و ایاکا، یہ بات 11 قدم بابے علیہ پاسے کیوں چاہے دی؟ بھئی ایمانہ ہون وعدہ کیتے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، بات 11 قدم کدے چاہے دی؟ ہونا کہ بابا تو پہنچ، انہاں آکے سانو پیر جیلانی آ گیا کہ جدہ بھی مشکل پوے نا تو میں نو پکارو، میں پوچھتا۔ انہاں آکے سانو حضرت عزیر آکھا، بی بی مریم آکھا، حضرت عیسیٰ آکھا، سبحان اللہ۔ فرمایا اے علم نشرح کے سینے والے پیغمبر، ان کے سامنے ذرا بیان کر، ما کان لبشر ان یعطیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ۔ ما کان لبشر، کسی معصوم کے یہ لائق ہی نہیں، کسی بشر کے یہ لائق ہی نہیں، اور کسی بشر نو گل ڈھک دی نہیں۔ ما کان لبشر، یہ بشر بھی یوں لیا جتنو کتاب دے با، جتنو نبوت دے با، جتنو حکمت دے با، ان یعطیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس، پھر اولیاء انسان نبوت والا بشر یا نور۔ یہ بھی ذرا خیال رکھیے، اللہ فرمائے اترائے چیزاں دین دے بشر نور، کتاب، حکمت، نبوت۔ جبریل نوریہ دا سردار ہی، نبی نہیں، نبوت جبریل نو نہیں ملی، کسی فرشتے کو نبوت نہیں ملی۔ سفیر الرسل ہے، لیکن جبریل نبی نہیں، اور کوئی کتاب بھی جبریل دے نازل نہیں کی، کیونکہ نبوت کس نو ملتی ہے؟ جلدی بولو ختم کرا، کس نو ملتی ہے؟ بشر، نبوت بشر۔ فرمایا کوئی اولیاء بشر جتنو کتاب، حکمت، نبوت ملنے تھے، بات لوگاں آکے کونو عبادا لی من دون اللہ، کونو عبادا لی، ہو جاؤ میں نو پکارن والے، ہو جاؤ میں نو مشکل کشا سمجھن والے، ہو جاؤ میں نو حاجت روا سمجھن والے، ہو جاؤ میں نو سمیع علیم بصیر سمجھن والے۔ فرمایا نہیں، کسے میرے معصوم پیغمبر دی تعلیم وچ نہیں، سارے نبیاں
اعلان کے کیتا کونو ربانیین. سبحان اللہ. سب پیغمبر یہی دعوت دے رہے کہ مشکلہ میں رب رب کرو، حاجتہ میں رب رب کرو. عملی دعوت بھی ربنا ظلمنا انفسنا، عملی دعوت بھی رب انی مغلوب فانتصر، عملی دعوت بھی ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا ربہ نادا من قبل نادا نوحن. اور سارے پیغمبر رب رب کرتے رہ گئے. کوئی دریاما میں جو پھنسیا تھے رب رب، کوئی جنت تو اترا تھے رب رب، کوئی بدر میں کھڑا ہویا تھے رب رب، کوئی غار ثور میں جا بیٹھا تھے رب رب. کونو ربانی جین، ہر پیغمبر کی دعوت ہے. اور کائنات والوں مشکلوں میں رب رب کرنے والے بن جاؤ. کیوں؟ قالا ربکم، سبحان اللہ. اس لیے رب رب کرنے والے بن جاؤ. کیوں؟ قالا ربکم ادعونی، ادعونی، رب نے کہا ہے مجھے پکارو اپنی حاجتوں میں. اور یہ رب کون ہے؟ تم وعدہ کر کے بھی آئے الستو بربکم، اور پھر سوال بھی ہوگا من ربک، اور پھر نجات بھی ہے قالو ربنا اللہ ثم استقاموا. سبحان اللہ. اتنے ہی تکڑے رامنا پوندے. ہر پیغمبر علم نشرح لک صدرک، لوگوں نے انبیاء کرام سبحان اللہ. پھر انہاں آکھا انبیاء سانو خود آکے بادشاہ اسا قبران دے قریب تو سن دے. اتنے آکے پکارو تے آکھو ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ. انبیاء کی قبروں پہ جاؤ اور کم از کم یہ عقیدہ رکھو کہ یہ ہماری سفارش کرتی. اتنے آکھو یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا، جنگ میری دکان نہیں چلتی، میرا مکان خراب ہے. ادعو اللہ، تو آپ تے اللہ دے بندے ہو، میرے ہاتھ سے سفارش چا کرو، استشفا چا کرو، سفارش چا کرو. ہاں اولائے شفاؤنا عند اللہ، یہ ساڑھے کم اللہ تو کرا دیں دن. مشرک دو قسم دیں، کار دیں دن اے دلیر مشرک ہے، کروا دیں دن بزدل مشرک ہے. جڑا بہادر مشرک ہے بہادر اللہ انہوں طاقتاں دے دی ہے، انہوں کی دین جو دیا محنتاں، اللہ انہوں الوہیت کا چولا پہنا دیتے ہیں. خلا لباس الالوہیہ، اللہ انہوں چولا پوائے. اس آستے انہوں نے لیکھا میں بیکھن ایک کرنیاں بھرنے والے کرما والے اے توجہ کا کرن لبے میرے در ویندن، اے توجہ کا کرن بے اولادن اولاد ملے ویندی، اے توجہ کا کرن کھوٹیاں قسمتاں کریان ویندیاں، اے توجہ کا کرن ہاتھ دے سرو جما دیندن، اے توجہ کا تختہ اڑر دیندن. اے او مشرک ہے جڑا بہادر مشرک، دلیر مشرک، جے بزدل مشرک ہوندہ جڑا دے کار نہیں دیندن. انہوں نے لیکھت بیٹھے فرمایا انبیاء سانو آکھا، حضرت ابراہیم آکھا، حضرت اسماعیل آکھا. فرمایا بیان کر میرے علم نشرح لک صدرک والے پیغمبر اور کائنات کو بتا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا. فرمایا سارے رسول میرا رب جب سوال کرے گا ماذا اجبتم، اے میرے انبیاء مکرم ہستیاں حضرات انبیاء معصومین بتاؤ ماذا اجبتم فلنسألن
फरमाया मा काना ले बशर, सुभान अल्लाह। ये भी कहेंगे सुबहानका मा शब्बगी, हमारे लिए मुनासिब नहीं था, सुबहानका, सुभान अल्लाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान नका। हजरत ईसा के लफ्ज़ से इन कुन्तु कुल्तुहु फक़द अलिमता तालमु मा फी नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सिक। क्यों? इन्नका अंता अल्लाहुल गुयूब। अब जरा सुनो, ये वो कहेंगे या अल्लाह असल मसला ये था, ये आते थे हमारी कब्रों की, हमारे फोटों के पास मनते रहते थे, काम तू कर देता था। कुरान है, काम कोई गंगे पे जाता काम उसका भी हो जाता, कोई बुद्ध के सामने जाता काम उसका भी, क्योंकि अल्लाह सिर्फ रहीम नहीं वो रहमान है। बेशक। और रहमान का माना होता है अपनों को भी नवाजने वाला, दुश्मनों को भी अता करने वाला। सुभान अल्लाह। इसलिए कोई गंगा पे गया काम उसका भी हुआ, कोई तादिए तबूत पे गया काम उसका भी हो गया, कोई कब्र पे गया काम उसका भी हो गया। काम का हो जाना मसले की सेहत की दलील नहीं, वजह है काम का हो जाना मसले के सही होने की दलील। एक आदमी भूखा है, बकरे का गोश्त का काम हो जाएगा या नहीं? बोलो बोलो, मैं आगे चलूं। भूख खत्म होगी और खिंजीर खाए भूख खत्म होगी। फर्क इतना है, जो बकरा हलाल खाएगा उसे हलाल खोर कहेंगे, जो हराम खाएगा उसे हराम खोर कहेंगे। लेकिन भूख दोनों की खत्म है, बकरा खाए भूख खत्म, खिंजीर खाए भूख खत्म। अब ये कहे अगर ये जायज ना होता तो भूख कैसे खत्म हो गई? मुझे की दलील नहीं होती है, अगर ये कर क्यों नहीं सकते तो मेरा काम क्यों हो गया, फला क्यों हो गया? इस नुक्ते को समझना है। तो मैंने कहा बकरा खाए भूख खत्म, खिंजीर खाए भूख खत्म, लेकिन भूख का खत्म होना खिंजीर के हलाल होने की दलील नहीं, खिंजीर के हलाल होने की दलील नहीं। एक आदमी निकाह करता है, बेटा उसका भी हो जाता है। एक आदमी बदकारी करता है, बेटा उसका भी हो जाता है। अब कोई कहे अगर बदकारी गुनाह होता तो मेरा बेटा हो जाता, बेटा हो गया। मालूम होता है बदकारी जायज, हम कहेंगे बदमाशा यूं नहीं, बेटा होना अलग मसला है और बदकारी या निकाह का फर्क अलग। वो हलाल का होगा, जो बदकारी से होगा वो हराम का होगा। जो बकरा खाएगा हलाल खोर होगा, जो खिंजीर खाएगा हराम खोर होगा। और सोना मुशरिका काम कब्र पे जाएगा तब भी मेरा मालिक करता है, गंगे पे जाएगा तब भी मेरा मालिक करता है, तादिए तबूत पे जाएगा तब भी मेरा मालिक करता है। मालिक पे बाकिदा तेरा नाम मुबाहिद मोमिन होगा, उसका दरबार छोड़ के किसी दूसरे दरवाजे पे गया तेरा नाम मुशरिक होगा। काम करने वाला वहां भी अल्लाह, काम करने वाला यहां भी अल्लाह। तो जो है यही नुकता है। अज़लन तुम इबादी हाउलाई, दसो मेरे सोने हो कि तुसा आके आए मन सल्ला अलैया इंदा कबरी, कि तुसा आखा इन्हां अल-अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम, कि तुसी आके आए रसूल अक्सर मत्तातहुम व आबाअहुम वलाकिन मत्तातहुम व आबाअहुम। अल्लाह साडी मजाल है, असा तो तेनू दाता ते मुश्किल कुशा मशहूर कीता, तेरी दावत दिती। बाकी मसला है ए आंदा ही मार्का साडे निशाना ते, साडियां कब्रां ते दरबारां ते मत्तातहुम व आबाअहुम। काम तू इन्हां दे कर देना, आंदे साडे दरबारां ते ते काम
کم تو جا کریندا ہے متا تا ہم و آباءہم حتی نسو ذکرہ حتی کہ اے جڑا از ذکر ہے نا تیری توحید علی مسئلہ اے بڈو بھول گئے انہاں سمجھا کہ ایک کام سارے ہوندے ہی تو دربارہ میں جڑے انہاں تورا مسئلہ ہی بھلا دیتا باقی رہ گئے ساڑی گل قالوا لا علم لنا اللہ دی سو کر کے آدھے ہاں سانو کوئی پتہ نہیں کون ساڑی قبر تے آیا تے کون نہیں آیا کیوں جڑے ویلے اسا دنیا تو چلے گئے دنیا ساڑے کو بن گئی غیب تے اسا تے دعوت دیا دیتی ہے انکا انتا علام الغیوب سارے غیباں نو جان والا تو کلا اللہ تیرے سوا کوئی غیب دے پردہ چوں جانن تے سنن والا کوئی نہیں علم نشرح لکا صدرہ ایسا سینے کھولا ساری کائنات سے میرے اکیلے محبوب ٹکرا گئے مولویوں سے اور کیسے اعلان کیا سبحان اللہ یا اہل الکتاب ہو مولویوں امام راضی کہتے ہیں اہل الکتاب اوت الکتاب بڑے بڑے مولوی یا اہل الکتاب لستم علی شیئن ہے کائنات کے ملا پیرو تم نئے کافر ہو لستم علی شیئن نئے بے دین نئے کافر حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم فرمایا جب تک زمین والی کتابیں چھوڑتے نہیں اور آسمان والی ہدایت کو سینے سے لگاتے نہیں اس وقت تک مولوی ہو تب کافر اگر پیر ہو تو تب کافر یہ مسئلہ بیان کرنا آسان ہے یہ ہے علم نشرح لکا صدرہ کا اے ہونی مولوی بھی چوئی ناراض ہو سے مولویاں تو اور بات سے نہیں چلتا میں نے آتا ہوں کہ یہ آیت کیوں پڑھی جائے کوئی اور پڑھ لی گئی اچھے بڑے لوگ ناراض ہو گئے یہ آیت نہیں پڑھی ہے آگے ہی نہیں ہوتا پڑھی گئی لستم علی شیئن یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب تک کتاب اللہ کو امام نہ مانا جائے اور کتاب اللہ کے مقابل ہر روایت ہر حکایت ہر کہانی ہر کتاب کو جب تک چھوڑ نہ دیا جائے اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہو سکتا وہ جو بوڑھا مولوی ہے بیچارہ جس کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا اس نے کہا مجھے کہ میں اتحاد مناظرے سناظرے چھوڑو امت کو اتحاد کا دھوکہ دے پھر 5ویں کلم میں نے اتحاد کا فارمولہ پیش کیا میں نے کہا آؤ اس کا دائی میں ہوں اتحاد امت کا الحمدللہ میں دائی ہوں لیکن طریقہ کیا ہے کتاب و سنت فہم صحابہ کتاب و سنت فہم صحابہ اس سے میری کتاب ٹکرا جائے اس کو بھی تنور میں ڈال دے اور تیری کتاب ٹکرا جائے اس کو بھی تنور میں ڈال دے جو مسئلہ کتاب و سنت فہم صحابہ کا ہے اس پہ آ جاؤ اور جس کی جو کتاب بڑے سے بڑے بزرگ کی اس کے خلاف آئے اس کتاب کو جلا دو چوک پہ جلا دو آج بھی میں اعلان کرتا ہوں پہلے بھی اعلان کیا لیکن اس میدان میں یہ اکیلا فقیر رہ جائے گا دنیا کا کوئی فرقہ اس اعلان پہ آنے کے لیے تیار نہیں علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک اے مسئلہ بیان کرتے بڑا بوجھ ہوتا اپنے دشمن بڑھ گئے مولوی تو سارے دشمن بڑھے اپنے بیگانے ہو جاتی میرا پیغمبر تجھے وزیر ہی ایسے دیے وزیر اس دے انہیں جڑا مختار کل نہ ہو جڑا آپ بوجھ چاہ سکے اس نو معامل دی ضرورت اس واسطے اللہ دا وزیر کوئی لا وزیر لہو ولا مشیرہ اس دا وزیر نہیں یہ پیغمبر کریم نے وزیر توجہ میری طرف
کہ جس دا وزیر ہوگے وہ ہر ویلے ہر شے تے قادر نہیں ہوندا، وزیر دی ضرورت محتاج نوں ہوندی، اس واسطے آکھو اللہ وزیرت باقی وزیر وزانا عن کا وزر، سبحان اللہ، وزیر کیسا ملا؟ پھر آگے وزیر کیسے بنے، وزیر کیسا ملا، وزیر کیسے بنے؟ کھڑے ہیں بدر کی گھاٹی کے کنارے پہ، مشورہ ہو رہا ہے، ہم لڑنے کے لیے تو نہیں نکلے تھے، ہم تو تھوڑا مشرکین کا علاج کرنے کے لیے نکلے تھے، اور وہ سارا لشکر آ گیا۔ میرے نبی کے وزیر کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب لو امرتنا ان نخوض فی البحر، اللہ کے محبوب آپ مشورہ کر رہے ہیں، ہمیں کعبہ کے رب کی قسم اگر آپ آرڈر دیں کہ آنکھیں بند کر کے سمندروں میں چھلانگ لگانی ہے، نخوضنا، ہمیں کعبہ کے رب کی قسم آپ کا آرڈر ختم نہیں ہوگا، ہم سارے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ سبحان اللہ، وزعنا عنک وزرک، سارے بوجھ ختم۔ اور وہ وزیر ایسے جس کو قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ، وزعنا عنک وزرک، وہ وزیر ایسے جن کو قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ وزیر ایسے جن کو قرآن نے کہا اولئک ھم الصدیقون اولئک ھم الصادقون، اور جس کو قرآن نے کہا تیرے پیغمبر تیرے بوجھ اتر گئے، فکر والا بوجھ بھی اتر گیا، خطرے والا بوجھ بھی اتر گیا۔ کیوں؟ اے وزیر ایسے جنہاں دیاں پیشانیاں تے میں اللہ اپنے قدرت قلم نال لکھ چھڑے ہیں، اولئک ھم الراشدون، کائنات نکتے تو ہٹ سکتی ہے، محمد دا صحابی کدے ہدایت دی پٹڑی تو اتر نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، وزعنا عنک وزرک، وزرک، انبیاء کو خطرہ ہوتا تھا وفات کے بعد کیا ہوگا، اسی لیے حضرت زکریا مانگ رہے تھے رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت شاہ جی نے بیان کیا، اور وہ صالحین کیوں مانگ رہے تھے؟ اس لیے مانگ رہے تھے، ایک اللہ والا کام کر کے جاتا ہے، پیچھے جب آتے ہیں نا صاحبزاد گان، وہ پوری محنت پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ آج بھی ایسے موجود ہیں کہ باپ نے کام کیا، پیچھے آگے صاحبزادے انہاں پورے مرکز سے للڑ بانٹ دیتے، پورے مرکز تباہ کیا، مفتی بھی للڑ، ناظم بھی للڑ، اور امام بھی للڑ، پورا للڑوں دی منڈی لا دیتی، تے چندے تھوڑے کولوں تے للڑ سارے اپنے مدرسے دے۔ تسی کیا ہے جی ہے صاحبزادہ نا، تو صاحبزادہ میں آکے ایک اور بھی آئی، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، خبردار ہم مشن والے لوگ ہیں، توحید و سنت کے خلاف کسی بزرگ کا بیٹا بھی کرے اور ہمارے اشاعت التوحید کے اداروں کو للڑوں پلتیوں کا مرکز بنائے، وہ جتنے بڑے شہر کا بیٹا ہو، اگر نوح کا بیٹا کنعان بن کے لانتی بن سکتا ہے تو مولوی کا بیٹا بھی لانتی بن سکتا ہے۔ ہم نے تو کام کو دیکھنا ہے، اگر نسب کی چلنی ہوتی تو کنعان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہاں مولوی اللہ کرے نہ راض نہ ہو۔ اچھا واپس آ جا، علم نشرح لک، خدا کی قسم جو اس مسئلے پہ چلتا ہے نا اللہ سینہ کھول دیتا ہے، پھر مخالفتوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وزعنا عنک وزرک، انبیاء کو خطرہ ہوتا تھا، حضرت زکریا یہ کہہ رہے تھے اللہ خفت الموالیہ،
بل کر دے ماں میں نو پیچھے پتریراں تے اے جڑے چچیرے نا انہاں دا خطرہ ہے، انہاں میری گدی نو خراب کرنے، لیکن آئے سبحان اللہ فرمایا وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرا پیغمبر تو چنتا کی تھائی بھی نہ کرے، تو چنتا نہ کرے اس واسطے کہ اے جڑے آ رہے تیرے وارث، تیرے وزیر اولئکا ہم علی ھدی من ربہم، جتھے انہاں دا پیر لگ سی اسے دا نا ہدایت دی پٹڑی بن سی، سبحان اللہ، اے معیار بن سے توجہ ہے نا۔ اچھا واپس آ جا، وَضَعْنَا عَنْكَ یہ وجہ دو چار ایدے مقام آئیں جتے امت رو تھوڑا لیتے ہیں کہ پوری امت الٹے لیتے ہیں۔ ایک مقام ہے وفات النبی کا، وفات النبی کا مقام جہاں بڑوں بڑوں کے کلیجے ہل گئے۔ پیر کرم شاہ نے لکھا بعض صحابہ بے ہوشی کے عالم میں جنگلوں کی طرف رخ کر گئے، پیغمبر کی وفات کا صدمہ۔ اور حضرت انس کہتی جب میرے محبوب مدینہ میں آئے تھے تو پورا مدینہ کی دیواریں بھی چمک رہی تھی، سبحان اللہ، پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ اور جس دن میرے نبی پہ وفات ہوئی پورے مدینہ میں اندھیرا تھا، صحابہ کے جگر پھٹنے لگے۔ فاروق اعظم جیسا بہادر شخص اس کے بھی حواس کام چھوڑ گئے، محبت رسول کے حال میں آ گئے، لیکن فرمایا وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرا پیغمبر تیرے وزیر ایسے ہیں کہ فکر نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، وہاں پر بھی پوری امت کی طرف سے کفایہ للامہ بن کے آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے ممات النبی کا مسئلہ سمجھایا، وفات النبی کا مسئلہ سمجھایا۔ تو اب آیا تیسرا انعام، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفعنا کہتے انہیں نہیں آکھا رفعت، تو علماء جانتی رفعنا رفعتوں میں فرق ہے۔ رفعنا کا معنی کہ پوری کائنات آپ کا وہ شان بیان نہیں کر سکتی تھی جو میں اللہ اکیلے نے تیری عظمت بیان کی۔ سبحان اللہ، رفعنا، پھر اس میں مزہ ہے، عبارت اتنی کافی، رفعنا ذکرک، ذکرک جہاں پر لگایا لگا، سبحان اللہ، لگایا، حالانکہ ذکر کا عربی عبارت قوانین کے مطابق اتنا کافی تھا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، رفعنا ذکرک، لیکن درمیان میں آیا لگا۔ اس لگا لام اور کاف کو میں بیان کروں، خدا کی قسم پورا قرآن اس کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، لگا اسلام اور کاف میں موجود ہے، یہی تو قرآن کا اعجاز ہے، یہی تو کمال ہے۔ لگا فرمایا میرے محبوب پیغمبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت شیخ القرآن پہ خدا کی رحمتیں ہوں۔ آمین، مانا کیا یہاں پر بھی شیخ شیخ تھا، مانا کیا لکھا بھی اور دورہ میں بھی مانا کیا۔ رفعنا لک ذکرک، میرے محبوب اسا تہاڈا بول بالا کر دیتے ہیں، ہم نے تمہارا بول بالا۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، لگا رفع ذکر کے 6 عنوان ہیں قرآن کریم، 6 عنوان، گھبرانا نہیں، ایک بھی انشاءاللہ اب نہیں بیان کروں گا، 6 عنوان ہیں اور لمبے عنوان ہیں۔ فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر پاک کو بلند کیا۔ لگا، لگا کا ایک عنوان، جو شان تجھے دی وہ شان کسی کو نہیں دی، سبحان وہ اللہ، تیرا خاص ہے۔ لگا، جو شان تجھے دی وہ شان کسی کو نہیں دی، جو شان تجھے دی اس کی نظیر کائنات میں نہیں، اس کی کائنات میں نظیر نہیں۔
تجھے باقیوں کو نبوت دی، آپ کو ختم نبوت دی، آپ کو ختم نبوت دی، باقیوں کو قومیں دی، ان کی نبوت قوموں تک، اقوام تک، جا قوم ان کی نبوت کے اخبار مقصود، اقوام افراد مقصود، اور فرمایا میرا سونا پیغمبر ما ارسلناک الا کافۃ للناس، سبحان اللہ، ہر زمانے کے لیے، ہر مکان کے لیے، ہر رنگ و نسل کے لیے، رفعنا لک ذکرک، اور فرمایا باقیوں کو کعبہ دیا، کسی کو ایک کو نہ، اگر علماء توجہ کریں تو کسی کو ایک صخرہ، کسی کو دوسرا صخرہ، کوئی ایک کونے پہ توجہ ہے، کوئی دوسرے کونے پہ، اور آپ کو کعبہ دیا، سبحان اللہ، آپ کو کعبہ دیا ام القری، پوری کائنات کا سینٹر والا کعبہ سبحان اللہ، آپ کو دیا، جو ہدی للعالمین بنا، ہدایت کا آج بھی مرکز، پہلے بھی مرکز، قیامت تک ہدی للعالمین، یہ اس کو شان دیا۔ میں میرے محبوب پہلے کو صحابہ دیے، دیکھ لے 80,000 کا لشکر دریا کے کنارے پہ کیا کہہ رہے تھے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اور تجھے جو صحابہ دیے اکیلا صدیق کے غارِ ثور، اور وہی حالت بن گئے جو دریا پہ بنی، دشمن سامنے، اور کہتی ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، ادھر 80,000 کے حوصلے پست ہو گئے، ادھر اکیلا صدیق تکڑا رہا۔ سبحان اللہ، اس کو اپنی فکر نہیں، پیغمبر کی فکر ہے۔ آپ کو جو صحابہ دیجئے ایسی اس کی بھی نظیر نہیں، آپ کو جو کتاب دی اس کی بھی نظیر نہیں، آپ کو جو زمانہ دیا اس کی بھی نظیر نہیں۔ ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے اذا ذکرت ذکرتا، میرا پیغمبر، اب جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا تذکرہ ہوگا، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ جہاں میرا ذکر ہوگا کیا معنی، اللہ کا ذکر کیا ہے، اذا ذکرتا ربک فی القرآن وحدہ، اصل ذکر ہے ذکر توحید۔ فرمایا میرا محبوب جہاں میری توحید کا بیان ہوگا وہاں تیری شہادت کا بھی بیان ہوگا۔ ایک جملہ عرض کرو جو ہے، چلو سن لو، توجہ ہے، جہاں میری توحید کا تذکرہ ہوگا وہاں تیری شہادت کا، بول کیا ہوگا تیری، بول کیا ہوگا تیری شہادت کا تذکرہ ہوگا۔ کیوں رفعنا لک، کیوں، اس لیے کہ توحید دعویٰ ہے، توحید کیا ہے، دعویٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ اس کا شاہد ہے۔ توجہ ہے میری طرف، محمد مصطفیٰ اس کا کیا ہے، توحید دعویٰ ہے، رب کے سوا کوئی داتا نہیں، یہ دعویٰ، رب کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، یہ دعویٰ، رب کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، یہ دعویٰ، رب کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں، یہ دعویٰ، اس دعوے کی شہادت ہے وجود محمد مصطفیٰ۔ ابھی آپ نہیں سمجھے، ہر پیغمبر دعوے توحید کی دلیل بنا، توجہ میری طرف، ہر پیغمبر دعوے توحید کی دلیل بنا، ہر پیغمبر دعوے توحید کا داعی بنا، ہر پیغمبر دعوے توحید کا داعی بنا، اور محمد مصطفیٰ وہ توحید کی دلیل بھی ہے، توحید کے داعی بھی ہے، اور توحید کے شاہد بھی ہے۔ توحید کے کیا ہے، شاہد وہ ہے، شاہد بھی ہے۔ شاہد داعی وہ ہوتا ہے جو زبان سے بیان کرے،
زبان بولے، شاہد وہ ہوتا ہے کہ جس کا زبان بھی شہادت دے، جس کی وجود کی صورت بھی شہادت دے، سیرت بھی شہادت دے، حرکت بھی شہادت دے، سکون بھی شہادت دے، چلنا بھی شہادت دے، بیٹھنا بھی شہادت دے، سونا بھی شہادت دے، اور اس کا غصہ بھی شاہد ہو، اس کا مسکرانا بھی شاہد ہو، اس کا رونا بھی شاہد ہو، اس کا ہنسنا بھی شاہد ہو، اس کی موت بھی شاہد ہو، اس کی ولادت بھی شاہد ہو۔ محمد مصطفیٰ توحید کے کیا ہے؟ شاہد ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہدا حلوے خور نو سمجھنے ہو کہ حاضر ناظر اے بے وقوف، شاہدا لوحدانیتہ، شاہدا لوحدانیتہ، محمد مصطفیٰ توحید کے شاہد بن کے آئے۔ اس لیے فرمایا اذا ذکرت ذکرتا، میرا محبوب جہاں میری توحید کا تذکرہ ہوگا وہاں تیری شہادت کا تذکرہ ہوگا۔ عالم ارواح میں تیری توحید کا تذکرہ، الست بربکم، عالم ارواح میں تیری شہادت کا تذکرہ۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، عالم دنیا میں صحائف انبیاء میں تیری توحید کا تذکرہ، صحائف انبیاء میں تیری شہادت کا تذکرہ، کتب انبیاء میں تیری توحید کا تذکرہ، کتب انبیاء میں تیری شہادت کا تذکرہ، انبیاء کی دعاؤں میں تیری توحید کا تذکرہ۔ ہنالک دعا زکریا، اور اذ نادا، حضرت نوح پیغمبر کی دعا، حضرت یونس پیغمبر کی دعا، حضرت محمد مصطفیٰ کی دعا، حضرت عیسیٰ کی دعا، حضرت آدم کی دعا، رب کی توحید کے تذکرے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پیغمبر کی دعا میں میرے نبی کی شہادت کے تذکرے۔ عالم برزخ میں میری توحید کا عنوان، آپ کی شہادت کا عنوان۔ عالم قیامت میں میری توحید کی شہادت، توحید کو سامنے دکھایا جائے گا، اور عالم قیامت میں ربوں کا مقام محمودا، جیسے میری توحید کا میدان ہوگا آپ کی شہادت الگ توحید کا بھی میدان ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک، دوسرا معنی رفعنا لک ذکرک، فرمایا میرے محبوب آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا۔ اور کیسے بلند کیا؟ ہم نے کائنات کو بتا دیا کوئی عمل اس وقت تک میرے دربار میں قبول نہیں ہوگا جب تک محمد کی مہر بھی لگی ہوگی۔ رفعنا لک ذکرک، امام ماتریدی اس نے اپنی تفسیر تعویل اہل سنت میں یہ معنی بھی کیا اور فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ رب اس ذکر کا مطلب یہ ہے نماز قبول نہیں ہوتی جب تک محمد کریم کی مہر کے مطابق نہ ہو، روزہ قبول نہیں ہوگا، تہجد قبول نہیں ہوگی، عید قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا، ذکر قبول نہیں ہوگا، درود قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل بھی رب کے دربار میں اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک محمد عربی کی اس کی صداقت پہ مہر نہ لگی۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے کس کو دیکھا جائے گا؟ مہر محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ۔ رفعنا لک ذکرک، اس لیے مولوی گھڑیوں کی طرف جاتا ہے اور میرے نبی کا جو سدا بہار ذکر ہے اس کے قریب نہیں آتا۔ رفعنا لک کتنے معنی ہو گئے؟ 3۔ چوتھا معنی رفعنا لک ذکرک، میرے محبوب انہاں دیا نہ سن میریاں سن۔ توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے۔ رفعنا لک ذکرک، انہاں دیا نہ سن میریاں سن۔ او کے آخ دن مجنون، جب تو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجنون، وہ کہتے ہیں مسحور، وہ کہتے ہیں اکابر کا منکر، وہ کہتے ہیں مکبر، وہ کہتے ہیں صحابی، سب اکابر کے خلاف عقیدہ رکھنے والا صحابی، وہ کہتے ہیں توڑ پیدا کرنے والا۔ یہ میرا محبوب ایک اوٹ
میرا ذکر پہ کر دیں وہ آخر مزمم یہ انہاں دیاں نہ سن میریاں سن میں تینوں کی ذکر کیتا رفعنا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وہ میرا سونا انہاں دیاں نہ سن میریاں سن رفعنا لک ذکرک تو بھی انہاں دیاں نہ سن توجہ ہے نا انہاں دیا نہ سن اس دیا سن جڑا آکھدا ہے یا ایھا الذین آمنوا اس دیا سن فرمایا یا ایھا النبی میرے محبوب جی میں تیرا ذکر کیتا نا میں اور ذکر کسے دا بھی نہیں کیتا اس سے گھبرایا نہ کر وہ جڑا مشرک بکواس کرے نا لا تحزن علیہ اتھے غم نہ کر انہاں دیا نہ سن میریاں سن اتنے معنی ہو گئے چلو چار ہی پچا لو خیر جب اے کم آ گیا اب فرمایا ایک تسلی ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا میرا پیغمبر مسئلہ بیان کیتی رکھ اوکھ آسن یہ نہیں کہ اوکھا نتی سے اوکھ سمجھ دے ہو کہ نہیں اوکھ آسن لیکن ہمیشہ دکھ نہ راسن اوکھ آسن لیکن ہمیشہ دکھ کیونکہ میرا قانون نہیں جیڑا میرے مسئلے تے چل پوے اوکھ آندن بدن چھٹ دے ساتھی ذبح ہوتے اولادہ نے پیٹا میں نیزے بھی ویکھنے ہوتے اور گلہ تے چاٹا تے تھپڑ بھی لگ سے اوجریاں تے گدگیاں بھی سکیا جا سے فتوے بازی سے بائیکاٹ بھی کیتے جا سکتے لیکن میرا سونا گھبرانے نہیں ان مع العسر یسرا جتھے دکھ آسیا نا نال سکھ آسیا دکھ ایک آسی تے سکھ دو آسی ڈبل سکھ آسے اس واسطے گھبرانے نہیں اور جنگ دا توحیدی اگر توحید دا کام کرنے نہ بد گھبرانے نہیں اے مسئلہ بڑا اوکھا ہی بیان کر سے اپنے مخالف بیگانے مخالف چودھری مخالف اب مسجد متولی مخالف سارے ہجرتہ بھی ہوتے سب کچھ ہوتی لیکن ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فرمایا ایک کام کر یہ ہر موبائل کرے ایک کام کر میرا پیغمبر جڑے دعوت دیتی کرنا اذا فرغتا جڑے دعوت کر فنصب وقت دعوت دے کے فنصب تبتل الیہ تبتیلا وقت کھڑا ہویا کر کہ تکڑا ہو کے اگے با الہ ربے کا بات رب دگو رویا کر کہ رومنا کی میں رتے للقرآن ترتیلا یا قرآن اتھے قوم نو سنائے ہی وہ اتھے ضرورت ہے اتھے ان آمے راتی مسلے تھے تحجد بھی ہی اتھے آ میرا سونا پیغمبر اتھے رد للقرآن ترتیلا جم جم کے میں نے قرآن سنا اتھے انہاں تیرا نہیں سننا قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن انہاں نہیں سننا عارض اکثرهم فهم لا يسمعون وہ تے دس گئے کہ میں اللہ نو آپ کما جلی کو بشانی یہ میں میری شان نہیں لیسا کمثلی شیء میں آپ نو ذوق ہے تیرا قرآن سننے کا لیکن اے ذوق بھی کما جلی کو بشانی کی اس واسطے فرمایا رد للقرآن ترتیلا دن تے اوکھاں تو گھبرانے نہیں تے راتی آ گیا کر میرے قرآن نال تے میری خاص رحمت دے سامنے تے میری رحمت دے اندر چھپ گیا کر رحمت دے اندر کے کیتا کر یا اللہ کتے چھپاں کہ رحمت ہے کتے کہ بس جو دو وقت تارے تو سورت گلہ کتنی آن چار ترائے انعام ایک تسلی ایک فریضہ یہ تواڈے واسطے بھی ہے
اگر ایک کر سو کام توحید اللہ دے ترائے انعام بھی مل سے تسلی بھی ہمیں ہو سی تے کام بھی اوئی کرنا پوسی اللہ میں نو بھی توفیق دے بے باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خاص کر دو رکے شکے چھوڑ دو حضرات